کہ انسان جو ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو اس کے اندر ایک برین رکھا، دماغ رکھا. جس طرح بندر کے اندر دماغ ہوتا ہے، گھوڑے کے اندر دماغ ہوتا ہے، چمپینزی کے اندر دماغ ہوتا ہے، دیگر جانوروں کے اندر دماغ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا کہ انسان کو، اس دماغ کے جو بیک سائڈ پہ جو ہے اس کے اندر ایک گرے میٹر ہوتا ہے. گرے میٹر، ایک گرے میٹر ہوتا ہے. اس گرے میٹر کے اندر ڈویژنز ہیں کہ یہ آپ کی ویژنری ڈویژن ہے کہ یہاں یہ جو انسان کا دماغ ہے وہ دیکھنے کا کام کرتا ہے، یہ دماغ کا حصہ جو ہے وہ سننے کا کام کرتا ہے، اور یہ دماغ کا حصہ وہ ہے جو کہ یعنی بولنے کا، قوت بیان کا رکھتا ہے. تو یہ جو دماغ کا جو سب سے بڑا حصہ انسان کے اندر، جو دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا، جس کو ڈویژن کی، وہ ہے اسپیچ سینٹر. یعنی سب سے بڑی جو صلاحیت، سب سے عظیم چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا دی ہے؟ اسپیچ سینٹر، بولنے کی صلاحیت. اچھا، اس اسپیچ سینٹر کے اندر جو گرے میٹر ہے، اس گرے میٹر کے اندر ریجن کا ڈویژن الگ ہے. بولنے کی صلاحیت یعنی آپ کی دیکھنے کی صلاحیت الگ رکھی ہے، سننے کی صلاحیت الگ رکھی ہے، اور بیان کرنے کی صلاحیت سب سے بڑا جو حصہ رکھا ہے وہ بیان کرنے کا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ میں ڈاکٹر سار صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں بیان کرنے کی یہ جو اسپیچ سینٹر ہے، اسپیچ سینٹر کے اندر پھر فردر دو ڈویژن ہیں. ایک ڈویژن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے اپنی بات کو کہتا ہے، ایک ڈویژن جس کو انسان اپنی بات کو کہتا ہے، اور دوسری ڈویژن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ یعنی سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر کوئی بات کہتا ہے. دو ڈویژن ہے، ایک تو سننا سمجھنا، اس کے بعد اس کے اپنی بات کو پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا. تو یہ ڈویژن اللہ تعالیٰ. اچھا، اب یہ دیکھیے بلی ہوتی ہے نا، بلی، اس کے اندر جو ڈویژن ہے، آنکھوں کی ڈویژن جو دی ہے نا دیکھنے کی، وہ بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں بلی سے کیٹ آپ نے پالی، بلی ہمارے گھر بلی، وہ رات کو اس کی آنکھیں ایسے گلوئنگ کر رہی ہوتی، ایسے چمک رہی ہوتی ہے، اور رات کو جا رہی ہوتی. تو بلی کے اندر جو دماغ کا وہ جو سینٹر ہے، جیسے ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیچ سینٹر، بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی، تو بلی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی. اچھا، آگے چلیے، آگے ہم دیکھتے ہیں گھوڑا. دیکھیں نا گھوڑا، گھوڑے کے اندر آپ نے دیکھا کبھی گھوڑا کھڑا ہو تو اس کو دور سے کہیں ہارٹ ہوتی ہے، ایسے اینٹینا کی طرف اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نا اس کو بہت دور سے اپنی آرٹ سن لیتے، ایسے اینٹینا کی طرف کان کھڑے ہوتے ایسے. اچھا، کتا ہے، اس کی 100 ٹائم مور، انسان سے 100 گنا زیادہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی صلاحیت، وہ صلاحیت رکھی کہ وہ سونگنے کی صلاحیت زیادہ رکھی. میں ایک تو جدہ سے آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی والے لوگ تھے ان کے پاس جو ہے نا وہ تھا ڈاگس تھے. وہ کیا کرتے تھے، ہر بندے کے بیگ کے پاس آتے، سونگ کے پھر آگے چلے جاتے، پھر سونگ کے وہ 4-5-6 بیگ انہوں نے چیک کیے، پھر ایک جگہ ایک بیگ کو جا کے پکڑ لیا تو اس کے اندر کوئی نارکوٹکس کی چیزیں برآمد ہوئی. ہم یہ گاؤں میں ہم رہتے نا، سندھ کے اندر گاؤں میں دور دراز رہتے تھے، تو وہاں اگر کہیں چوری ہوتی تھی تو ان کے پاس کتے اسپیشلسٹ بلائے جاتے تھے، وہ پیرا اٹھاتے تھے، وہ پیر سونگتے تھے، اس کے بعد گھومتے گھومتے ایک گاؤں دوسرے گاؤں، ایک گھر دوسرے گاؤں، آخر جا کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ گھر جو ہے نا یہاں سے بندہ جو ہے جس نے چوری کی وہ یہاں سے گیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، الرحمن، رحمان، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. دیکھیے اب آپ یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے تمیداً بیان کی تاکہ آپ کے سامنے الرحمن، رحمان، جب سب سے چوٹی کا نام کون سا ہے جی؟ رحمان. سب سے چوٹی کا علم کون سا ہے؟ قرآن. اور سب سے چوٹی کی صلاحیت انسان کو کون سی دی؟ بیان. ٹھیک، اب ذرا یہ آپ کے سامنے ایک یعنی کچھ کنکلوژن آپ کے سامنے ہے. الرحمن، ٹھیک ہے، الرحمن علم القرآن، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب ٹیچر ہوتا ہے نا، ٹیچر جب آپ کو پڑھاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، پورا سال پڑھاتا ہے، اس کے بعد آپ سے پیپر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی تعلیم میں نے دی ہے، انسان کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، انسان تک تعلیم پہنچانا میری ذمہ داری ہے، انسان کو قرآن کی باتیں پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسیجز بھیجے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں ساری چیزیں جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا اس کے وہ پیپر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیپر لینا آخرت کے اندر، لقد خلقنا الانسان، پہلے انسان کو تخلیق کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، ہر بندے سے پوچھ گچھ کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری اپنے لیے رکھی. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. ہم سورۃ 3 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے علمہ البیان، پھر اس کو کیا کیا، اس کو بولنا سکھایا. سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان، جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بولنا سکھایا. اب یہاں پر ڈاکٹر اشار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے توپ ہوتے ہیں نا، توپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ٹارگٹ، بڑے یعنی وہ ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں، بڑے گول اچیو کیے جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں توپ کے سامنے کہنی ہے میں اس مکھی کو ماروں گا، اس توپ، ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو جب چوٹی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس چوٹی کی صلاحیت سے ہمیں وہ کام لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. علامہ البیان کا بیسک مصرف، بیسک تھیم، بیسک یعنی جو آپ کو بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ آپ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں،
آپ قرآن کی تعلیم کو سمجھیں, آپ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں. آپ قرآن, یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن کے 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ہے کہ اس پہ ایمان لائے جائے. دوسرا حق ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا, اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. تیسرا کہ پڑھنے کے بعد اس کی باتوں پہ عمل کیا جائے. اور چوتھا کہ باتوں پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے اس کی باتوں کو یعنی عمل کرنا, یعنی پڑھنا سمجھنا, اس کی باتوں پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کے اندر جذب کرنا اور اس کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا. یعنی آپ نے پڑھنا ہے, پھر سمجھنا ہے, پھر اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے, پھر اپنے اندر جذب کرنا ہے اس باتوں کو, جو باتیں ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا, اس کے بعد لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانا. یہ 5 قرآن میں ہے. تو یہاں پر علم البیان کہ آپ کو جو بیان کی صلاحیت دی, اس کا سب سے زیادہ قیمتی مصرف کیا ہے کہ میں اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھوں. میں اپنی زبان کو ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے. میں اپنی زبان کو ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے, میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. کریں آگے چلیے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان, کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں.